مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم إن الله خبير بما يصنعون. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کامل زندگی بنانے کے لیے
ایک کامل اور مکمل اور کامیابی کا راستہ عطا فرمایا۔ وہ راستہ جس پر اللہ نے کامیابی کی مہر لگائی، اور اس راستے کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کائنات کے اندر بہترین سے بہترین ہستیاں کہ جن کا آسمان کے فرشتے اور زمین کی مخلوق جن کی عزت اور اہمیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے ان ہستیوں کو یعنی جناب انبیاء علیہم السلام کو دنیا کے اندر اس کامیابی والے راستے کی رہنمائی دے کر بھیجا، اور ساتھ ہی اعلان یہ فرما دیا، اپنے بندوں سے یہ کہہ دیا کہ اگر ان کی تابع داری کرو گے تو ان کی تابع داری میری تابع داری ہے، اگر ان سے روگردانی کرو گے تو پھر میرے حکموں کی نافرمانی ہے۔ وہ راستہ کامیابی والا راستہ انبیاء علیہم السلام بتلاتے آئے، اور اپنی مخلوق سے کہنے لگے کہ ہمارا تمہارے سے کوئی مالی یا ذاتی رشتہ یا کوئی کاروباری رشتہ نہیں ہے، ہم تمہیں اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے، اللہ کے حکم کے پابند کرانے کے لیے آئے ہیں۔ نہ ہم تمہارے سے بیوی مانگتے ہیں، نہ عورت مانگتے ہیں، نہ تخت و تاج مانگتے ہیں، نہ سرداری مانگتے ہیں، ہم تمہارے سے تمہاری زندگی کی تابع داری مانگتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے بن کے دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ اچھا، اب اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارنا، کیا ہم انوکھی مخلوق ہیں؟ کیا کھانا پینا چھوڑ دیں، یا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، یا خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دیں، یا ضروریات زندگی کو پورا کرنا چھوڑ دیں؟ اس بارے میں انبیاء علیہ السلام کا قطعاً یہ نظریہ نہیں تھا کہ تم ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اپنے روزانہ وقت میں سے جو تم اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اور اپنی خیر کے لیے جو تم وقت لگاتے ہو، اس میں سے کچھ حصہ اللہ کو دے دو۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ مالک ملازم سے کہتا ہے تجھے میں تنخواہ دیتا ہوں، وہ 15 سے 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، 6 گھنٹے اس کے آرام کو دیتا ہے، جس میں اس نے اپنے گھر اور در اپنی ذات کو دیکھنا ہے۔ لیکن اس مالک کا دستور ہی نرالا ہے، فرمایا کہ میرا بندہ 23 گھنٹے میں تجھے دے رہا ہوں تو 1 گھنٹہ مجھے دے دے۔ اب آپ اللہ کی اور بندوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے دے، 23 گھنٹے تیری مرضی، یعنی مرضی یہ نہیں کہ تو حرام کو حلال کر، ناجائز کو جائز کر، دنیا کی زندگی گزار، میں تجھے پریشان تیرے کام میں مداخلت نہیں کروں گا، میں تجھے کاروبار سے نہیں اٹھاؤں گا، میں تیرے بچوں سے تجھے نہیں اٹھاؤں گا، میں تیرے گھر سے دور نہیں کروں گا، جب تو سو رہا ہوگا میں تجھے بے آرام نہیں کروں گا۔ یہاں تک میرا قرآن ہے، جب بندہ سو رہا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے کو اجازت نہیں کہ سونے والے کے پاس قرآن پڑھے تاکہ وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ بتاؤ اللہ بندے کے آرام کا کتنا خیال کر رہا ہے۔ آپ کسی کی یہاں دکان پر ملازم ہوں، ان کو کہیں کہ صاحب مجھے 15 منٹ کی چھٹی دے دیں، 1 مرتبہ تو دے گا لیکن دوسری مرتبہ کہے گا یار یہ سارے کام جو ہے وقت سے پہلے نمٹا کے آیا کر، یہ دکانداری کا وقت ہے، تجھے امی کی دوائی یاد آ جاتی ہے، تجھے گھر یاد آ جاتا ہے، تجھے پریشانی یاد تجھے سفر یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے۔ فرمایا میرا بندہ جب سہولت میں ہو تو پورے سجدے کر لیا کر، سفر میں ہو میں تجھے نہیں کہوں گا کہ میری نماز پڑھتے ہوئے تجھے سفر یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے تیرے سفر کی مشقتیں، تیری گاڑی نہ چھوٹ جائے، تیری لاری نہ چھوٹ جائے، تو بہت تھکان کے ساتھ تیرا سفر ہے، تجھے آرام بھی چاہیے، سنت نفل تو دور کی بات، میرے فرضوں کو بھی ادا کر دیا کر۔ اے بندے اب بتا کہ دنیا کے جو تیرے پہ مالک ہیں وہ تیرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا کائنات کا بنانے والا تیرے سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ میں ہر چیز کے اندر تجھے آرام دے رہا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ٹھیک ہے تو بیمار ہو گیا، میں نے کہا روزہ نہ رکھ، ایسی بیماری کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ رکھے گا جان چلی جائے گی، اللہ کہتے کوئی بات نہیں، میرا حکم ہے نا، میں جانوں میرا کام جانے۔ اے میرا بندہ اگر تو سفر کے اندر ہے اور ایسی مشقت والے گرمی کے روزے ہیں یا سردی کے ہی روزے ہیں تو اس سفر میں تیری سحری افطاری کا انتظام نہیں ہو سکتا،
ٹھیک ہے میرے فرض روزوں کو چھوڑ دے، آنے والے وقتوں میں عید کے بعد پورے کر لینا، میں فرضوں کا ہی ثواب عطا فرماؤں گا۔ تمہیں دنیا کا مالک جو 15,000 دیتا ہے وہ تمہیں 15 منٹ نہیں دیتا، وہ اللہ جس نے سب کچھ عطا فرمایا، بیوی، بچے، اولاد، مکان، دکان، عزت، شہرت، یہ چہرے کی خوبصورتی، یہ وجود کی طاقت، فرمایا میرا بندہ بتا جو 15,000 دیتا ہے وہ تجھے اتنا دبا کے رکھتا ہے، اور جو تجھے سب کچھ دے رہا ہے وہ تجھے کتنا آزاد کر کے رکھ رہا ہے، پھر ما لکم لا ترجون للہ وقارا، پھر مجھے تو بتا کہ تم میرے پاس آنے میں دیر کیوں کرتا ہے میرے بندے؟ کبھی میں نے مسجد کے اندر تیرے پیر میں بیڑیاں ڈالی ہوں کہ خبردار اثر پڑھ کے جانا ہے؟ ڈنڈی تو مارتا ہے، میں نہیں مارتا، تجھے 3 روٹیوں کی بھوک 3 دیتا ہوں، تجھے 4 کی 4، میں ڈنڈی نہیں مارتا، لیکن میرے بندے تو ڈنڈی مار جاتا ہے، فرض پڑھ کے بھاگ جاتا ہے، جمعے کے دن آدھے سے زیادہ مجمع فرض پڑھ کے، کیا اللہ گیٹ بند کرتے ہیں؟ کیا ٹانگیں کمزور کر دیتے ہیں؟ کیا دسترخوان سے روٹی چھین لیں؟ اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، فرض پڑھ کے لوگ دوڑ جاتے ہیں، کیا ان کو ملتا ہے؟ 2 منٹ پہلے گھر جلدی چلے جائیں گے، اللہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ نہ کرے، چابی جیب میں سے گم ہو جائے، جاتے ہوئے موٹر سائیکل کا ٹائر ہی پنکچر ہو جائے، پھر بھی تو دیر لگتی ہے کہ نہیں؟ برف والے کی دکان پر انتظار کرنا پڑ جائے کہ جب برف آ رہی ہے ٹھہرو، وہاں 15 منٹ گرمی میں کھڑا ہوتا ہے یا سردی ٹھنڈک میں کھڑے ہو کے 2 سنت ادا نہیں کرتا، یہ بے وقوفی ہے کہ نہیں؟ آدمی سمجھتا ہے میں نے فرض پڑھ کے بہت بڑا تیر مار لیا، فرمایا نوافل کا اہتمام کرو، جو تمہارے فرضوں کے اندر کمی رہ جائے سب نوافل اور سنتوں کی برکت سے اللہ اس کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اب میں نماز فرض پڑھتا ہوں، جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں زور سے کہتا ہوں اللہ اکبر، سارے، یہ میرے باپ کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ مجھے میری امی نے سکھایا، یہ ہمیں سبق ملا حضرات صحابہ اکرام سے، اور حضرات صحابہ اکرام نے کرتے دیکھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا فرضوں کا تو زور سے کہیں گے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا، جھک کے، رکوع کر کے، قیام کر کے، تیری تقدیس، تیری تسبیح، تیری تعریف، تیری تمحید سب کچھ بیان کر کے، اللہ پھر بھی میں کچھ نہیں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا۔ یہ فرض کے بعد کہنا چاہیے زور سے اللہ اکبر، پھر 2 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، پھر تیسری مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر یہ پوری نہیں آتی تو 3 مرتبہ زور سے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، پہلے زور سے اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، نماز کی حالت میں بھی تیرا تھا، غیر نماز کی حالت میں تیرا ہوں، اور جب میں نے کہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ نماز کی نیت باندھی، تیرا دھیان آنا چاہیے تھا، اے اللہ نماز کی نیت باندھی، اے اللہ نماز کی نیت میں بیوی سامنے آ گئی، اولاد سامنے آ گئی، قرضئی سامنے آ گیا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج گئی، پروردگار عالم بجلی چلی گئی، گرمی کا احساس ہونے لگا، اے اللہ امام صاحب کو میں نے جھکتے دیکھ لیا، اللہ سجدے کی جگہ پہ میرا دھیان نہیں پڑا، دائیں چلا گیا، پیچھے کسی نمازی نے خارج کی تو مجھے بھی ہونے لگی، اے اللہ استغفر اللہ، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یوں کہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، علماء فرماتے ہیں جو فرائض کے اندر انسان کی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ استغفار کی برکت سے اس کوتاہی کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو نماز سلام پھیرنے کے بعد زور سے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ میرے عزیزوں ان مسئلوں کو سمجھیے، اور جب سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرتے ہوئے کس کی نیت؟ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ السلام علیکم، اللہ تیرے پر سلامتی ہو، یعنی اللہ میرا محتاج ہے؟ السلام علیکم، اللہ جی تجھے سلام ہو، سلام کا معنی سلامتی کا، یعنی یہ بندہ ہو کہ اللہ کو سلام کر رہا ہے، اللہ کو سلام نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف کے فرشتے، دائیں طرف پہ جتنی مخلوق، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، اور جتنے آسمان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا دھیان کہاں ہونا؟ یوں ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمارا دھیان اپنے کندھوں کی طرف ہونا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ پڑھ لیجیے
لیجئے یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو۔ فرمایا اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو استغفار کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ فرمایا جو فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت اور بندے کے درمیان صرف موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بشارتیں کون دے رہا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرائض کے بعد دعا مختصر ہو، لیکن جمعے کے دن مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی ہے۔ جو 8 دن میں نہیں آتے وہ حضرات بھی تشریف لے آتے ہیں، اور عام دنوں کے اندر فرائض کے بعد کیونکہ سنت واجب ہیں، فرائض کے قائم مقام ہیں تو سنت واجب ہیں، تو صرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام آمین برحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور عصر اور فجر کے بعد اللہ کے نبی کا معمول مبارک یہ تھا۔ یہ بھی میرے عزیزو سنت ہے کہ امام ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں قبلے کی طرف منہ کر دعا کرتا ہے، لیکن جب عصر اور فجر میں دعا کرتا ہے تو نمازیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اپنے نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، صحابہ اکرام کو دیکھتے، کوئی نہیں آتا تو اس کے گھر بھیجتے، بتاؤ بیمار تو نہیں ہے، کسی وجہ سے تو نہیں آیا، کہ اللہ کے نبی پوچھتے، پھر عیادت کرنے تشریف لے جاتے۔ پھر کوئی دور دراز سے کوئی نیا کلمہ پڑھنے والا آتا یا کوئی قافلہ آتا یا صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا یا کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا، تو اس دوران اللہ کے نبی منہ کر کے بیٹھتے، تسبیحات پڑھا کرتے تھے، پھر آپ علیہ السلام کو لوگ آ کے برتلایا کرتے تھے۔ یا تو امام صاحب سلام پھیرتا ہے، پیچھے آدھی صاحب پہلے ہی خالی ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کون سا ایسا کاروبار ہے جو آپ کو دعا کرنے سے روک رہا ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا کاروبار ہے، یا تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کون سا کاروبار ہے جو نبی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ کی سنتیں ہی پڑھنے نہیں دے رہا ہے، نوافل ہی پڑھنے۔ 8 دن کے بعد آئے اور اس وقت آئے جب خطبہ شروع ہو گیا۔ یاد رکھو امام صاحب تقریر کر رہا ہے، اس کی تقریر کے دوران جتنے آ رہے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہیں، رجسٹر پہ نام لکھ رہے ہیں، فرشتے رجسٹر پہ نام لکھ۔ جب امام صاحب نے تقریر ختم کی، سنتیں شروع ہو گئی تو فرشتوں نے کھاتا بند، اور پھر جب خطبہ شروع ہو گیا تو یہ خطبہ اتنا اہم ہے کہ اس کو فرشتے بھی بیٹھ کے سنتے ہیں، اتنا اہم خطبہ ہے، رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا خبردار اس خطبے کے اندر یوں کہہ دینا یار سپیکر کی آواز یہ بھی بند ہے، یار یوں کہہ دینا پرے ہٹ کے بیٹھ جائیے، یا پچھلی صف سے کوئی آیا آ کے کہہ دے یار مجھے، فرمایا خاموش، کسی کو منع نہیں کرنا، بس خطبہ سننا ہے۔ یہ آپ کے 4 فرضوں میں سے 2 فرض ہیں۔ جس طرح آپ فرضوں میں دائیں بائیں نہیں دیکھتے، یہ خطبہ میرے عزیزو اس میں بھی آپ کو دائیں بائیں دیکھنے کی، بولنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کے آپ خطبہ شروع کریں۔ تو یہ باتیں تھیں کچھ مسائل کی جو آپ حضرات کے سامنے آ گئیں۔ دین سیکھیں گے، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، ہمیں بھی پرواہ نہیں ہوتی جب آپ حضرات دیر سے آتے ہیں، اسی وقت آتے ہیں جب خطیب صاحب کی تقریر ختم ہونے لگتی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بات ساری آپ نے سنی ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی بات ایسی منہ سے نکل جاتی ہے جو بات نہیں ہوتی ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اس پر عمل کرنے کے اندر بھی مزہ آتا ہے۔ میرا اس وقت جو موجودہ حالات ہمارے گزر رہے ہیں، مہنگائی عروج پر، باطل قوتوں نے مسلمانوں کی عزتوں پر، مسلمانوں کے ایمان پر پورے طریقے سے شکنجہ ڈال رکھا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے کہ جو ہمارے گھر کا ماحول ہے اور جو میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کیا میری زندگی اس گفتگو کے مطابق ہے؟ کیا میں یہ بائبل پڑھ رہا ہوں یا تورات انجیل پڑھ رہا ہوں؟ میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کن لوگوں کو ایمان والا کہہ رہا ہے، کن لوگوں کو اللہ اپنا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے ہر حال میں کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کبھی؟ بجلی چلی گئی اللہ بھول گیا، اذان سنی اللہ بھول گیا، پریشانی آ گئی اللہ بھول گیا، گرمی آ گئی اللہ بھول گیا، بارش آ گئی مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ ادھر تو تم یوں سنتے ہو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی چھت کے نیچے کھڑے ہوا کرتے تھے، کہاں اتنی سہولتیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کے سر مسجد کی چھت سے ٹکرایا کرتے تھے۔
خود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بادل آیا آسمان سے، اللہ کے حکم سے بارش آئی، اتنی مسجد کی چھت ٹپکی کہ آپ کے پاؤں والی جگہ پہ گارا ہو گیا۔ جب رحمت والے نبی نے سجدہ کیا تو سجدے والی جگہ بھی پانی سے گارے سے تر تھی۔ اللہ کے نبی نے سجدہ کر کے اپنا سر اٹھایا تو زمین کی مٹی کا گارا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا۔ آج تھوڑی سی آندھی آ جائے، تھوڑی سی می آ جائے، تھوڑی سی بارش آ جائے، میرے عزیزوں لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے، سامنے دائیں بائیں سے آواز آتی ہے، مولانا بران رحمت کے لیے دعا کرو۔ یہ کون سی بران رحمت مانگتے ہو جو تمہیں خدا کے گھر میں آنے سے منع کر دے؟ اگر پیر محل کی گلیوں بازاروں میں پانی آ جائے گا تو اچھے اچھوں کی فرض کی نماز چھوٹ جائے گی۔ تمہیں تو چاہیے تھا باران رحمت نازل ہوئی، فرضوں کے ساتھ نفل ادا کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، درود پاک پڑھ کے امام الانبیاء کے روزہ انور میں روانہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ جب باران رحمت نازل ہوئی، آسمان سے اللہ کی طرف سے بارش آتی تو میرے عزیزوں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں تو دوڑ کے خدا کے گھر کے اندر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میرے عزیزوں جب مغرب عصر کی نماز میں 8 صفیں ہوتی ہیں، بارش آنے کی دیر ہے، لوگ اپنے کپڑے کا کلف بچانے کے لیے اچھے اچھے فرض کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اے لوگوں اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے اس آدمی کو مقرر کیا تھا جس کے اندر عجیب عجیب قسم کی صلاحیتیں تھیں۔ یوں نہیں فرمایا تھا میرا جنازہ وقت کا شیخ الحدیث پڑھائے، یوں نہیں فرمایا تھا میرا جنازہ بخاری شریف پڑھانے والا پڑھائے، یوں نہیں فرمایا تھا میرا جنازہ وقت کا کتب ابدال مجدد پڑھائے۔ آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب آپ کے مرنے کا وقت آیا، آپ نے وصیت نامہ لکھا اور فرمایا لوگو میرے جنازے کے لیے مصلی پر اس آدمی کو آنے دینا جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہو اس وقت سے لے کر اب تک ساری زندگی میں جس نے عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو۔ عصر کی سنتوں کی ہمارے عزیز میرے عزیز و اہمیت ہی کوئی نہیں۔ مولوی صاحب بھی منہ ہلا کے کہہ دیتا ہے یہ غیر موقدہ ہے، لوگ اذان سن کے مسجد میں آ کے میرے عزیز و باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سنتوں کا اتنا اہتمام ہے، جو سنتوں پر عمل کرے گا، جو نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے گا، دنیا آخرت کے اندر اتنا قرب اتنا پیار محبت عطا کر دیا جائے گا۔ مولوی صاحب پیسے کی کمی کوئی نہیں، مولوی صاحب مال کی کمی کوئی نہیں، ابھی میں مدینے کا ویزا کٹا کے ٹکٹ کٹا کے جا سکتا ہوں، پاسپورٹ میرا بنا پڑا ہے۔ مولوی صاحب دعا کرو، پڑوسی چلے گئے، سامنے والے دکان والے چلے گئے، مولوی صاحب پتہ نہیں کس بات کی دیر ہے، فرمایا اس بات کی دیر ہے اللہ اکبر عشاء کی نماز کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، عصر کی نماز کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، جمعے کے فرضوں سے پہلے بعد کی سنتوں کو چھوڑنے والوں، تم یہاں رہ کر سنت پر عمل نہیں کرتے، مدینے میں جا کر رحمت دو عالم کے شہر کا کیا احترام کرو گے؟ یاد رکھو اگر جانے کا موقع مل جائے بے ادبی نہ کرنا، وہاں کے پسینے کو برا نہ کہنا، وہاں کے رش کو برا نہ کہنا، وہاں کی عوام کو برا نہ کہنا، وہاں کی دہی کو میرے عزیزوں کھٹا نہ کہنا، وہاں کے مشروبات کو پھکا نہ کہنا، وہاں کے پانی کو ترش نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ کسی کیا مہمان جاتے ہو گوشت گلا ہوا نہ ہو، شربت کے اندر میٹھا نہ ہو تو کہتے ہیں چپ کر جا جاندی کر برا منا جائے گا۔ جب یار تیرے شربت سے برا منا جائے گا، مکے کی دھرتی کی مٹی کو برا نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ تمہارے برا کہنے سے آمنہ کا لال برا منا جائے گا۔ حضرات اکابرین رحمت اللہ علیہ میرے عزیزوں مدینے پاک میں جایا کرتے تھے، کئی دن ہو جایا کرتے تھے، حضور کے روزے کا سامنا نہیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے عمل ہمارے پلے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دھرتی پہ ایک مرد قلندر گزرا جس کو دنیا حق نواز جھنگوی کے نام سے جانتی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے حضرت عمرہ کراؤ، آپ اماں عائشہ کے اتنے ماننے والے، آپ کملی والے کا اتنا درد بیان کرنے والے، آپ اصحاب محمد کا فیضان بیان کرنے والے، آپ جاتے کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے اگر حضور کے روزے پہ جا کے کھڑا ہوا میں نے سلام کر لیا، سلام سے پہلے حضور نے فرمایا بتا میری عائشہ کی عزت کا قانون ابھی تک پاس نہیں ہوا، اللہ اکبر، بتاؤ میرے عزیز و حق نواز کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟
حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک چلے گئے، صفہ کے چبوترے کے پاس اصحاب صفہ کا جو بالکل حضور کے روزے کے عین پیچھے ہے، اللہ اکبر، اصحاب صفہ کے چبوترے کے درمیان اور حضور کے روزے کے درمیان، ماں کے حجرے کے درمیان حضور کے تہجد پڑھنے کی جگہ ہے، کملی والے وہاں بیٹھ کے وہاں تہجد پڑھا کرتے تھے، صفہ کے چبوترے پہ کھڑے ہوا کر ایک چبوترے ہے جہاں غریب نادر آ کر اللہ کا قرآن سیکھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور صفہ کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے رو کے واپس آ جاتے ہیں۔ مرید کہنے لگے حضرت جی وہاں تو اتنا مدینہ مدینہ کرتے ہو، آپ یہاں آ کر حضور کے روزے پہ 3 دن ہو گئے سلام نہیں کیا۔ فرمانے لگے جھولی خالی ہے کیا حضور کے روزے پہ لے کے جاؤ؟ اگر کملی والے نے میرے سے پوچھ لیا میرا اللہ کا دین کتنا ترقی کر گیا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ چوتھا دن آیا، تہجد کا وقت تھا، حضور کے روزے کی جالیوں کے سامنے سے مسکراتے آ رہے تھے اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے آ رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی کیا ہوا؟ فرمایا رات اچانک بلاوا آ گیا تھا، میں حضور کے روزے پہ سلام کر کے آیا، کہا ہونٹوں پر زبان کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں میرا سلام بھی قبول کر لیا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے شہد بھی چٹا دیا ہے۔ ادب ملحوظ خاطر ہے، ماں باپ کا ادب ضروری ہے، بہن بھائیوں کا ادب ضروری ہے، اس سے کئی زیادہ لوگوں مدینے والے کا ادب ضروری ہے۔ مجھے لباس میں، مجھے کپڑوں میں، مجھے کرتے میں، مجھے شلوار میں، مجھے پیر کے جوتے میں، اللہ اکبر، مجھے کھانے اور پینے میں، زندگی گزارنے میں پہلے یہ دیکھنا چاہیے اس وقت میرے نبی کا کیا عمل تھا۔ پچھلے سال میں سنت حبیب کتاب لے کے بیٹھا رہا، مجھے کہیں سے آئی تھی اور پھر میں نے اور منگوائی، میں لوگوں میں کہتا رہا 200 روپے ابھی تک پڑی ہوئی ہے، خدا کی قسم 1200 روپے کا لوڈ پیکج تو کرا لیتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن 200 روپے کی کوئی کتاب خرید کے نہیں گیا کیونکہ مجھے اہمیت ہی کوئی نہیں۔ عبد الحنان سے نہیں ہو لوگوں، اپنی مسجد کے محلے کے مولوی سے، اپنے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ لو، جو آپ نے میں نے بالوں کا ڈھنگ بنا رکھا ہے یا آپ نے میں نے بالوں کا سٹائل بنا رکھا ہے، کیا اس طرح کا بال حضرت اس طرح کے بال یہ سٹائل حضرت حسین نے رکھے تھے، حضرت حسن نے رکھے تھے، بی بی فاطمہ کی اولاد نے رکھے تھے، سیدہ خدیجہ کی اولاد نے رکھے تھے، جناب صدیق اکبر کے بال کیسے تھے، حضرت عمر کے بال کیسے تھے، عثمان غنی کے بال کیسے تھے، حضرت علی کی کنگھی کیسی تھی، حضرات صحابہ اکرام کیسے کنگھی کیا کرتے تھے۔ اوے لوگوں، جب میں بال ہی سنت کے مطابق نہیں بنا سکتا تو مزاج میرا سنت کے مطابق کہاں سے بن جائے گا؟ سارے آج کے رسول ہو، سارے حضور کے غلام ہو، بھارت کے اندر گستاخی ہوئی تمہارا کلیجہ یہاں کٹ گیا، اتنا تو ایمان شکر ہے خدا کا، لیکن کیا آپ کو مجھے احساس ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اللہ وہ بالوں کا سٹائل کیا، اور کبھی آپ نے میرے سے پوچھا؟ اللہ کے نبی جب میدان جہاد میں جایا کرتے، جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا کرتا، آپ کے بال اپنے کندھوں مبارک تک یعنی زلف مبارک رکھا کرتے، 3 سنتیں اللہ کے نبی سے ملی، یا چاروں طرف سے برابر بال ہوا کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق کروایا کرتے یعنی بالوں کو صفائی اس طرح لگوایا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پراپر میرے عزیزو مانگ نہیں نکالا کرتے تھے بلکہ کنگا کیا کرتے تھے، درمیان میں خود بخود مانگ نکل جایا کرتی تھی، بائیں دائیں طرف مانگ نہیں نکالنا بلکہ بیچ میں مانگ نکالنا۔ اور ٹھیک ہے تم بازار میں مانگ نکال کرنا ہو میرے عزیزو، جس کو چیر کہتے ہو تم میرے عزیزو دکانوں پر نہ ہو، بھائی بہن بیٹے کی رشتہ داروں کی شادی پر نہ جاؤ، اور رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کے بالوں کو کاٹ لیا کرو، بالوں میں کنگھی کر لیا کرو، اور چلو رات کے اندھیرے میں صحیح، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ زندہ ہو جائے۔ دکان کی چابیاں سرانے رکھنے والوں، اپنا وائلٹ اپنا پرس سرانے رکھنے والوں، دستاویزات اپنا سرانے رکھنے والوں، کبھی سرما سنت سمجھ کے سرانے رکھ لیا کرو، کبھی کنگھی سنت سمجھ کے سرانے رکھ لیا کرو، کبھی مسواک سنت سمجھ کے سرانے رکھ لیا کرو، کبھی خوشبو سنت سمجھ کے سرانے رکھ لیا کرو، کبھی تہجد کے لیے جائے نماز سنت سمجھ کے سرانے رکھ لیا کرو، کبھی پانی کی بوتل سنت سمجھ کے سرانے رکھ لیا کرو، کبھی ہاتھ کے اندر لاٹھی سنت سمجھ کے پکڑ لو اور رات کو سرانے رکھ لیا کرو۔
یہ 7 چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات کتنا بے نیاز ہے، یہ سردی کے اندر گرمی کے اندر جو 7 چیزیں سرانے رکھ لیتا ہے، اللہ پاک کچھ کرے یا نہ کرے پروردگار عالم 700 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ چھلانگ مار کے بستر کے اوپر آتے ہیں، میرے عزیزو چھلانگ مار کے آنا سنت نہیں ہے۔ ہر کوئی چادر پہ سوتا ہے، ہر کوئی موٹے گدے پہ سوتا ہے، ہر کوئی دری پہ سوتا ہے۔ یہ لوگوں، میں آپ کو بڑے بڑے واقعات سناتا ہوں اور سنا سکتا ہوں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے میں صحیح معنوں میں حضور کا غلام بن جاؤں اور آپ بھی صحیح معنوں میں نبی کے غلام بن جائے۔ کسی کے اوپر بیڈ شیٹ ہے، پھولوں والی چادر ہے، کوئی ریشمی چادر ہے، کوئی شنیل کی چادر ہے، کوئی کاٹن سوتی لون کی چادر ہے، ٹھیک ہے، تم جیسی مرضی چادر بچھاؤ، لیکن جب رات کو بستر پر آیا کرو یا تو اپنے بستر کو جھاڑ سکتے ہو جھاڑ لو، یہ نبی کی سنت ہے، ورنہ دایاں ہاتھ اپنے بستر پر 3 مرتبہ پھیر لو، بستر جھڑ جائے گا، پھر بسم اللہ پڑھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھ لو اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھو، اپنے پورے جسم پہ مارو۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے بے فکر کہو کے سو جا، جو سورہ فاتحہ سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے ساری رات سانپ اور بچھو کے ڈنگ سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، فرمایا اتنی بابرکت آیت ہے، اس کو اپنی پرچی پہ لکھ کے دروازے کی چوکٹ کے ساتھ لگا لو، اس کو پرچی کے اوپر بسم اللہ لکھ کر سلام علی نوح فی العالمین یہ لکھ کر دروازے کی چوکٹ کے اندر کہیں لگا دو، کہیں کسی سوراخ میں لگا دو۔ اللہ اکبر، وعدہ کر لیا گیا، فرمایا جو آیت لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دیتا ہے اللہ اس گھر کے اندر سانپ بچھو کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور نوجوانوں ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہر کوئی کپڑے بناوے گا، یقین جانو علماء اکرام سے پوچھو آمنہ کے لال کا کیا لباس تھا، صحابہ اکرام کا کیا لباس تھا، عائشہ کے گھر والے عائشہ کے بابے کا کیا لباس تھا، فاطمہ الزہرا کے گھر والے فاطمہ کے بابے کا کیا لباس تھا۔ جس قوم کو اتنا ہی اپنے لیڈر کا پتہ نہ ہو، جس قوم کو اپنے آئیڈیل کا اتنا بھی پتہ نہ ہو، ہمارے لیڈر کا لباس کیا تھا، ہمارے نبی کا دسترخوان کیا تھا، وہ نبی حرمت رسول امت حرمت رسول پر کیسے قربان ہوگی۔ آج میرا دل کر رہا ہے میں آج اپنے آپ کو بھی احساس دلاؤں اور آپ کو بھی احساس دلاؤں، اللہ کی قسم جو وجود جو چہرہ جو لباس لے کر آپ میں پھرنے ہیں، یقین جانو قبر کے اندر جائیں گے پورے کا پورا خمیازہ حساب آپ کو مجھے بھگتنا پڑے گا۔ آپ میں کیا سمجھتے ہیں داڑھی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تم نے چھوٹی رکھ کر حق ادا کر لیا، یقین جانو چلو ٹھیک ہے ایک بات ہے چھوٹی رکھ کے حق ادا کر لو، چلو قمیض پہن کے بازار میں آ جایا کرو، شلوار نہ پہننا کرو، شلوار پہن کے آ جاؤ قمیض نہ پہننا کرو۔ اور میرے عزیزو جب شلوار قمیض کے بغیر جسم ادھورا ہے تو پوری سنت کے بغیر رب کعبہ کی قسم آپ کا میرا عشق ادھورا ہے۔ پتہ نہیں میرے عزیزو لوگوں کا اتنا جی گردہ ہے، گھر کے اندر میرا عزیزو بچہ کینچی لے کے بیٹھ جائے، ماں کہتی ہے خبردار پردہ نہ کاٹیو، ماں کہتی ہے خبردار چادر نہ کاٹیو، بچے کے ہاتھ سے کینچی لے لو، ابا بھی بھاگے گا اماں بھی بھاگے گی، سارے رشتہ دار بھاگیں گے۔ یہ کیسا امتی ہے کینچی سے پردہ بچا رہا ہے لیکن اس کینچی سے امام الانبیاء کی سنت نہیں بچا رہا ہے۔ 1000 روپے کا نوٹ بیٹا جیب میں سے نکال کے یوں کر کے پھاڑ دے، باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، باپ کہتا دیکھیں نے کیتا کی، باپ تھپڑ مارنے میں دیر نہیں کرتا، ماں بال پکڑنے میں دیر نہیں کرتی۔ کیا خیال ہے 1000 کا نوٹ پھٹ جائے تھپڑ پڑتا ہے، سنت پر اس طرح چل جائیں کیا پھر بھی حضور کا حوض کوثر ملے گا؟
مسلمانوں جب سے آپ نے میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم نبی کی گستاخی عروج پر ہو گئی۔ کیا مجال تھی گائے کا پیشاب پینے والے ہندو کتوں کی، کیا مجال تھی بی جے پی والوں کی جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے۔ کیا آپ کے میرے منہ سے روٹی کا نوالا گر گیا؟ کیا آپ کے منہ سے شربت گر گیا؟ کیا آپ نے میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے میرے دوستوں کے ساتھ یاری لگانا چھوڑ دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ہندوستان کے اندر نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، بی جے پی کے لیڈروں نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان والوں تمہارے پر اثر ہوا نہیں ہوا، لیکن صدیق کا کلیجہ تڑپ گیا، عمر کا کلیجہ تڑپ گیا، عثمان غنی روزہ انور میں حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ حسین کہنے لگا بنانا اللہ اکبر، ہم نے اس وقت جب نہ پانی نہ مٹی کا نظام تھا، جب نہ سہولیات کا نظام تھا، جب نہ بارش نہ پانی کا انتظام تھا، ہم نے اس وقت تیری حرمت پہ گردنیں کٹا دی۔ کاش پاکستان نہ ہوتا، حسین نبی کا نواسا ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پاکستان کا ایٹم بم پتہ نہیں کب چلے گا، پاکستان کے ٹوپوں کے رخ پتہ نہیں کب چلیں گے، پتہ نہیں کب آپ کے میرے اندر جذبہ جہاد آئے گا۔ اے لوگو اللہ اکبر، کبھی پاکستان کے اندر، کبھی انگلستان کے اندر، کبھی ناروے کے اندر، یہ ساری کے ساری کتے کی نسلیں ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ساری جو نبی کی شان پر بھونکتا ہے، یہ ساری حرام کی اولاد ہے، یہ سارا حرام کا لطف ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں ان کتوں کی گستاخی کا آپ پرزور جواب دیجئے۔ انڈیا کے سفیر کو بلا کے میرے عزیزوں ملک بدر کر دیجئے، وہاں کے کاروبار کا بائیکاٹ کر دیجئے۔ ہمیں وہاں کا پیاز نہیں چاہیے، ہمیں وہاں کا آم نہیں چاہیے، ہمیں وہاں کا آلو نہیں چاہیے، ہمیں وہاں کا اناج نہیں چاہیے، ہمیں تو حرمت رسول کا احترام چاہیے۔ آج میرے عزیزوں جامع مسجد عثمانیہ کے اندر اللہ اکبر یہ فقیر آپ کو آپ کی زیر قیادت کے اندر آپ کو نمائندہ بنا کر حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے ان گستاخیوں کا فی الفور جواب دیا جائے، پورے اسلامی ممالک کے اندر احتجاج ریکارڈ کرایا جائے، اور جب تک میرے عزیزوں ان گستاخوں کے ساتھ حساب کتاب نہ ہو جائے، دھرتی کے اوپر اپنے آپ کو میرے عزیزوں وجود اپنے آپ کا گزارنا برداشت نہ کیا جائے، سونا چھوڑ دیا جائے، کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، اور کم سے کم ہم وہاں جا کے ان کا گرے باندھ تو نہیں پڑھ کر سکتے، یہاں رہ کر احتجاج تو کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں اللہ کی قسم ہم غلام نبی کے، ہم گستاخ نہیں ہے، ہم غلام رسول میں موت بھی قبول کرتے ہیں، گستاخی قبول نہیں کرتے۔ آج میرے ساتھ مل کر میرے عزیزوں اس نعرے کا جواب دو، اللہ اکبر۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، جن لیڈروں نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکا، ہندوستان ہو، اللہ کے گستاخ ہو، نبی کے گستاخ ہو، ان تمام پر پاکستان والے، آسمان کے فرشتے، اللہ کی ساری مخلوق، بلکہ درندے پرندے بھی اور سارے گستاخوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ انڈیا کے گستاخوں پر لعنت، انڈیا کے گستاخوں پہ لعنت، جہاد کی مذمت کرنے والوں پر لعنت، اللہ اکبر۔ گستاخ رسول قادیانی ہو یا انڈیا کا کتا ہو یا ناروے ہالینڈ کا ہو، مسلمان اس سب پر لعنت بھیجتے ہیں کہ سب پر لعنت۔ انڈیا مرد آباد، انڈیا مرد آباد، بھارت مرد آباد، مودی مرد آباد، بی جے پی کی حکومت مرد آباد، گستاخ رسول مرد آباد۔ سارے ہاتھ کھڑے ہو کر پورے میڈیا کو پوری دنیا کے اندر باور کراؤ، اگر ہم انشاءاللہ حضور کی حرمت میں ہاتھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں تو رحمت دو عالم کی حرمت میں اپنا ہاتھ تمہارے گرے بانوں تک بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ نے مجاہدین کی صورت میں کچھ ببر شیر جوان پیدا کیے ہیں، اللہ کی قسم آج نہیں تو کل کوئی مجاہدین میں سے شیر اٹھے گا اور جا کے ان کی زبان گدی سے نکال کر خدا کی قسم نبی کے قدموں میں جا کے پھینک دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، بی جے پی کے لیڈروں پہ لعنت، انڈیا پہ لعنت، بھارتی حکومت پہ لعنت، مودی پہ لعنت، افواج پاکستان، شہدائے افواج پاکستان۔ اب آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں، صدر سے مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ لو میرے عزیزوں دوستی نبھانے کا وقت نہیں ہے، یہ اپنی ملوں کی پیداوار بڑھانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر میرے عزیزوں دوستو تمہاری ملیں، تمہاری دوستی نبی کی شان پر حملہ کرے تو ایسی ملوں پہ لعنت، ایسے کاروبار پہ لعنت، ایسی یاری پہ لعنت، گستاخ رسول پہ لعنت۔ حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے،
حرمت رسول پہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ کم از کم اللہ کو تو احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں کہ نہیں میرے عزیز؟ لیکن میرے عزیزو، اس احتجاج کا میری ذات کو اس وقت فائدہ ہوگا جب اللہ کی قسم حضور کی سنت کی تابعداری میں کروں گا۔ اللہ غنی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی کھیل رہی ہیں۔ کون امام اعظم؟ اللہ اکبر، ہم فقہ حنفی کی تقلید کرتے ہیں، ہم حنفی ہیں، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مقلد ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، ہم احناف کو مانتے ہیں، امام شافعی بھی ہمارے، امام مالک بھی ہمارے، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے، ہم سب کے احترام کا، سب کے مسائل کا احترام کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہیں اور کہنے لگی بی بی اس بار اس بندے کے بارے میں تجھے پتہ ہے، یہ بندہ روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا یا اللہ میں کرتا کوئی نہیں، لیکن میرے علاقے کے بچوں کا یہ گمان ہے۔ اس وقت سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، علماء فرماتے ہیں تقریباً 40 سال گزر گئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی بکری چوری ہو گئی، دعا فرما دو۔ آپ نے فرمایا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں۔ کہا کسی اور سے پوچھ کیا؟ کہا اس کی عمر اوسطاً 7 سال ہوتی ہے، بکری 7 سال زندہ رہتی ہے۔ واہ ہمارا امام جس نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا، 7 سال تک سبزی پر گزارا کرتے رہے۔ پوچھا امام اعظم آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا چوری کی بکری کسی کسائی کے ہاتھ لگ گئی، اس نے ذبح کی، اس کے گوشت کا ٹکڑا میرے پر آ گیا، میرے سارے کا سارا تقویٰ ضائع ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی حال دیکھ لو ماشاء اللہ، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، گٹھڑی کے اندر جب آپ نے میرے عزیزو ہول سیل میں مال لیا تو گٹھی کپڑے والوں ذرا توجہ کرنا، ہماری کمائی حلال کی کہ حرام کی؟ بتا کے دیا کرو یہ کپڑا تھرچا ہے، بتا کے دیا کرو اس کی گارنٹی کوئی نہیں، کیا جائے گا؟ اور نہیں جی نہیں 5-6 مہینے پہنو، کیا جائے گا؟ نہیں جی نہیں سال کا ہی نہیں جاتا، 1 مہینے کے اندر کپڑے کا ستیہ ناش ہے، کپڑا دکھا دو۔ کوئی یار میں کوئی اس کے بیچ میں پڑا ہوں، مجھے کیا پتا کیسا ہے کیسا نہیں، لیکن جہاں سے مجھے ملا تسلی سے ملا، وہی تسلی میں آپ کو دیتا ہوں۔ باقی پہنو، پانی جانے آپ جانے، استری جانے آپ کا وجود جانے، اور رزق تو وہ ہے جو اللہ پاک نے آپ کو مجھے دینا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گٹھڑی کا سودا کیا، ایک تھان اس میں داغی نکل آیا خراب۔ آپ اپنے خادم سے کہہ کے گئے دیکھنا جب یہ تھان بیچے تو اس کا نقص بتا دینا۔ ہول سیل کا میرے عزیزو تھوک کا گاہک پڑ گیا، ساری کی ساری گٹھڑی کا سودا کر دیا، پیسے لے لیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پیسے لے کے آیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اللہ والے پوری گٹھڑی کا سودا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس داغی تھان کے بارے میں بتلایا تھا؟ کہنے لگا ہو وہ تو مجھے پتہ نہیں لگا۔ آپ نے پیسے جھولی کے اندر ڈال دیے، فرمایا تیرے پر حرام ہے، میرے پر حرام ہے، میرے گھر پر حرام ہے، جا 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 اس گٹھڑی کے پیسوں کو لے جا، بغداد کی جامع مسجد کے پاس کھڑا ہو جا، اندر جانے کی اجازت نہیں، دروازے پہ کھڑا ہو کے اعلان کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کپڑی کی گٹھڑی کا سودا کر لیا، ایک تھان داغی تھا، وہ گٹھڑی بیچنے کا وقت آیا، آپ کا ملازم وہ داغی تھان بتانا بھول گیا، اس نے داغی تھان بتایا، پوری گٹھڑی کا سودا کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیسہ لینے سے منع کر دیا اور فرمایا جب بغداد والوں کو دے دے، صدقہ کر دے، کسی فقیر کسی یتیم کو دے دے۔ خادم جا کے عشاء کی نماز میں کھڑا ہوا، فجر کی اذان تک اعلان کرتا رہا، نماز کے بعد ظہر تک اعلان کرتا رہا، نماز کے بعد عصر مغرب تک اعلان کرتا رہا، عشاء تک اعلان کرتا رہا۔ اگلا دن گزر گیا، فجر ہو گئی، شام ہو گئی، جب 2 دن 2 راتیں گزر گئی، اوے لوگو اس مال کو صدقہ کر کے لے جاؤ۔ اچھا تو دور کی بات ہے، داغی مال کا کوئی فقیر بھی خدا کی قسم صدقہ لینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کھانا تھا، یہ تقویٰ تھا ہمارے بڑوں کی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔
بادل ہو گیا میرے عزیزو، یا تو دکانوں پہ ٹھک 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 بتیاں جل جاتی ہیں، بادل ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دکان ہی بند کر کے آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت جی آپ تو دکان عصر کے وقت بند کرتے ہیں، آپ نے دکان بند کیوں کر دی؟ فرمایا ابر ہو گیا، گاہک کو لینے میں، سودا لینے میں پریشانی ہوگی، اندھیرے میں کوئی اپنی مرضی کے خلاف سودا لے گیا، امام اعظم ابو حنیفہ پہ روزی حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اوے لوگو، ابر ہو گیا، بادل آ گیا، اندھیرا آ گیا، ابو حنیفہ نے اپنی دکان کو بند کر دیا کہ اس اندھیرے میں کوئی مسلمان دھوکہ نہ کھا جائے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت میں دکان کرنا چاہتا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یوں نہیں فرمایا حلال کھائیو، آپ نے یوں نہیں فرمایا حرام سے باز رہیو، آپ نے یوں نہیں فرمایا کسی مالک کی، کسی استاد کے پاس پہلے سال لگا لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے نے فرمایا کاروبار کرنا چاہتا ہے جی، دکان کرنا چاہتا ہے یہ، فرمایا پہلے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، جب اللہ سے تعلق پکا ہو جائے گا پھر تجھے دکانداری کرنے کی اجازت ہے۔ آج میرے عزیزو ادھار لے کر مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ اب میرے عزیزوں کیا کہتے ہیں، قاری صاحب ذرا 2 لاکھ دینا، حاجی صاحب 2 لاکھ دینا، انشاءاللہ 1 مہینے کی گیم ہے، اللہ اکبر، میرے اندر بڑی مہارت ہے، لاٹ کی لاٹ لاؤں گا، آنکھوں میں دیکھے دیکھے نکال دوں گا۔ اور میرے بھائی اور میرے پیارے، اللہ اکبر، یہ لاٹ کا پیسہ کہاں جائے گا؟ اس بچے کے حلق کے اندر جس کو تو حافظ بنانا چاہتا ہے، یہ لاٹ کا پیسہ کہاں جائے گا؟ اس بیٹی کے حلق کے اندر جس کو تو رابعہ بصری بنانا چاہتا ہے، یہ لاٹ کا پیسہ کہاں جائے گا؟ اس بیٹے کے اندر جس کو تو وقت کا جنید بغدادی بنانا چاہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم غذا حرام کی چلی جائے، عبد القادر تو دور کی بات ہے، اللہ نماز کے سجدوں کو بھی قبول کوئی نہیں فرماتا ہے۔ اپنے کاروباروں کو درست کیجئے خدا کے واسطے، اور ہم بھی چندہ لینے میں دیر نہیں کرتے۔ تمہیں ایسا آدمی ملے گا، اللہ اکبر، جو جنازے سے پہلے وصیت لکھوا رہے میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی عصر کی سنتوں کو نہ چھوڑا ہو۔ اللہ، ایک اللہ والے تھے میرے عزیزو، ساری زندگی میں او لوگوں عصر کے ایک رکعت نماز کی قضا ہو گئی، رکعت نکل گئی، ساری زندگی روا کرتے اور فرمایا کرتے ہو لوگوں میری 1 رکعت ساری زندگی میں جماعت کی نکل گئی، اس کے بدلے میں ساری دنیا کا خزانہ مل جائے تھوڑا ہے کہ میری اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں 1 رکعت قضا ہو گئی ہے۔ یہاں تو جب اقامت ہوتی ہے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، بھاگے بھاگے، ابھی تک ہمیں یہ مسئلہ پتہ نہیں جب امام رکوع میں چلا جائے تو میں نے قیام کیسے کرنا ہے۔ میں نے امام کے ساتھ سن لو مسئلہ، امام ظہر کی اذان ہے، مغرب کی ظہر کی اور عصر کی اذان، یہ سری نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اندر امام صاحب تلاوت نہیں کرتے، امام صاحب تلاوت کرتے، مقتدی نہیں کرتے، مقتدی کا کام سبحانک اللہم پڑھنا اور خاموش ہو جانا، امام صاحب کا کام سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اگر ایک مقتدی مسجد میں آیا یا باہر سے آیا، امام صاحب پہلی رکعت میں کھڑے قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو مقتدی نیت کر کے اللہ اکبر کہے اور سبحانک اللہم پڑھ لے۔ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اس کو پہلے یہ قیام فرض ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ کیا کرتے ہیں اللہ، وہ سیدھے رکوع کے اندر ان کا قیام ہی نہیں ہوا، قیام فرض ہے، جب قیام ہی نہیں ہو تو نماز ہی کوئی نہیں ہوئی میرے عزیز۔ ظہر عصر کی نماز کے اندر، ظہر عصر کی نماز میں جب تک امام پہلی رکعت کے رکوع میں نہیں جاتا اس وقت تک تو سبحانک اللہم پڑھ سکتے ہیں، جب امام رکوع میں چلا گیا تو اللہ اکبر، پہلے قیام بے شک آدھے منٹ کا ہو پھر اللہ اکبر رکوع میں جائیں گے۔ ہاں اگر رکوع میں چلے گئے امام صاحب سبحانک اللہم سورت پڑھ چکا تھا، ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے تو ہماری امام نے پڑھ لی، ہماری ہو گئی میرے عزیز۔ اگر ہماری 2-3 رکعتیں پہلی چلی گئی چوتھی رکعت میں تو جو 3 رکعتیں جس طرح ہم شروع سے پڑھتے تھے سبحانک اللہم سے، ہمیں ویسے اپنی 3 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، 2 رکعتوں میں سورت کے ساتھ سورت ملانی پڑے گی اور 1 رکعت سورت فاتحہ پڑھ کے رکوع کے اندر جائیں گے۔ یہ مسئلہ میرے عزیزو سمجھیے، اللہ اکبر، اور کوشش کیجئے جلدی آیا کریں تاکہ سنتیں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہاں، اور وہ نماز مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر کہہ کر خاموش، اور جب آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین تو اس وقت جتنے مقتدی آئیں گے اللہ اکبر، وہ سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ قرآن سننا فرض ہے، امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوں گے، پھر سبحان اللہ اللہم جو امام نے پڑھی وہ تمہارے لیے کافی ہو گئی۔ جب تک امام خاموش ہے اللہ اکبر، جب تک امام خاموش ہے اس وقت تک سبحانک اللہم پڑھ لیجئے۔ امام نے سورت شروع کر دی پھر آپ نے سبحانک اللہم نہیں پڑھنی۔ ایک اور مسئلہ یاد آ گیا،
امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور میں وہاں سے وضو کر کے دوڑا آیا. اب جب میں نے یوں کر کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی, میں رکوع میں جا رہا تھا, اللہ اکبر, میں یوں جا رہا تھا رکوع میں, امام صاحب نے کہا سمیع اللہ, تو پھر میری رکعت ختم. امام کے سمیع اللہ کہنے کی آواز میرے کان میں آ گئی, پھر میں رکوع میں جاؤں نہ جاؤں میری رکعت, مجھے رکعت پڑھنی پڑے گی. اگر امام نے سمیع اللہ نہیں کہی, بعض امام کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ کہتے ہیں. اب مقتدی وہاں سے دوڑا آ رہا اور جا کے یوں نیت باندھنے لگا اور امام رکوع سے یوں کھڑا ہو رہا تھا اور وہ جلدی سے رکعت میں چلا گیا, پھر بھی اس کی رکعت کوئی نہیں ہونی. اس نے امام کو اٹھتا دیکھ لیا ہے, رکوع سے باہر نکلتا دیکھ لیا ہے. امام رکوع میں, اور جب تک رکوع میں ہے میں جلدی سے جا کر شامل ہو جاؤں, اگر امام کی سمیع اللہ سن لوں یا اسے رکوع میں اٹھتا دیکھ لوں تو پھر میں اپنی وہ رکعت کو دوبارہ پڑھوں گا جو رکعت میری ضائع ہو گئی ہے. آخری بات, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی عصر کی سنت قضا نہ کی ہو. ہمیں ملے گا کوئی ایسا امام؟ پھر دوسرا فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی اس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا, جب امام صاحب مصلی پر آتے ہیں مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ, یہ تکبیر اولا, اور اللہ اکبر پہلی تکبیر فوت نہ ہوئی ہو. امام صاحب آئے اقامت, پھر چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ بس, کیونکہ اس وقت امام کہہ رہے, مؤذن کہہ رہے قد قامت الصلاۃ, جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی. اس وقت حکم ہے امام اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھے تاکہ مؤذن کا جھوٹ نہ ہو جائے. وہ تو کہہ رہے جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی اور امام ابھی صفحے درست کر رہا ہے, تو تعجیل اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے. دوسری آپ نے شرف فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. تیسری سنو, فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے ساری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی سنت قضا نہیں, تکبیر اولا فوت نہیں, تہجد کی نماز قضا نہیں. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کے سر کی سنتیں کبھی ضائع نہ ہوئی ہو. اگلا فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے بیوی, بیٹی, ماں, بہن کے علاوہ پانچویں عورت کا چہرہ نہ دیکھا ہو. آؤ مصلی پر. وہ میرا جنازہ پڑھا ہے بیٹی, بیوی, ماں, بہن کے علاوہ پانچویں عورت کے چہرے پر نگاہ نہ پڑی ہو. میرا جنازہ وہ پڑھا ہے وصیت نامہ لکھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے سرانے رکھ لیا, چند دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا, ہندوستان کا پورا مجمع آ گیا. کون؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بابا فرید الدین گنج شکر کا پیر ہے. کون؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو نماز کے سجدے کرتا اللہ بستروں کے اندر تازی روٹی بھیج دیا کرتا تھا. کون؟ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ قطب الدین بختیار کاکی جس نے ماں کی گود میں 17 پارے قرآن کے زبانی یاد کر لیے تھے. فرمانے لگے میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی کبھی تہجد کی اور تکبیر اولا, عصر کی سنتیں یا پانچویں عورت پہ نگاہ نہ پڑی ہو. انتقال ہو گیا. غسل دینے کے بعد ایک آدمی وصیت نامہ لے کے کھڑا ہو گیا. جو جنازہ پڑھانے کے لیے آتا وصیت نامہ دکھا دیا جاتا, لوگ پیچھے ہٹ جایا کرتے. عصر کی نماز گزر گئی, ظہر کی نماز گزر گئی, عصر کی نماز گزر گئی, مغرب کا وقت آ گیا. قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھا, کوئی پڑھانے والا نہ آیا. دور سے گرد و غبار اڑتا آیا. ایک گھوڑ سوار آیا, اس نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانک رکھا تھا, گنڈا سا باندھ رکھا تھا, اور آ کر اس نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی چرپائی کے پاس اپنی سواری کو روکا اور اترا. دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہنے لگا اللہ والے تیرا کیا جاتا, تو میرا راز فاش نہ کرتا. اگر میں اپنا راز بچاؤں تو تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں, اگر تیرا جنازہ پڑھاؤں تو میرا راز بچانے والا کوئی نہیں. حضرت قطب الدین کا چہرہ دیکھا, منہ پہ گنڈا سا باندھا, فرمانے لگے او لوگو صفے درست کرو, جنازہ میں پڑھاؤں گا. مرید کہنے لگے اللہ والے یہ پرچہ پڑھ. فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے جب سے میں بالغ ہوا اس وقت سے میری تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. اوے لوگوں میں نے زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی. اوے لوگوں کبھی میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. اللہ گواہ, یہ مرنے والا گواہ, آج تک میں وقت کا حکمران ہوں, میں نے بیٹی, بہن, بیوی, ماں کے علاوہ پانچویں عورت پہ نظر نہ اٹھائی. اللہ اکبر. اجمیر کی نگری کے اللہ اکبر میرے عزیزو, دلی والے سارے داڑھے مار کے رونے لگ گئے کہ مرنے والا تو پیر ہے, جنازہ پڑھانے والا کون سا پیر ہے. لوگ کہنے لگے اس وقت تک جب تک چہرہ نہیں دکھائے گا ہم جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے. فرمایا لوگو تمہیں کیا سروکار, تم جنازہ پڑھو, میرا چہرہ دیکھ کے کیا کرو گے. جب ہیل حجت پر گنڈا سا چہرے سے ہٹایا لوگوں کی چیخیں نکل گئی. کوئی وقت کا ولی نہیں تھا, کوئی غوث قطب ابدال نہیں تھا, کوئی وقت کا مجدد نہیں تھا. اس وقت ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا. اللہ
جب حکمرانی کرنے والے ایسے نیک ہوا کرتے تھے تو خدا پاک کی قسم عوام جو حکمرانی کے زیر تحت چلا کرتے تھے وہ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے نیک لوگ ہوں گے۔ آج میرے عزیزو جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعا کرو، اللہ ملک پاکستان کو کسی نیک حکمران کی ضرورت ہے، کسی خیر خواہ کی ضرورت ہے، کسی مسیحا کی ضرورت ہے، کسی حضور کے غلام کی ضرورت ہے۔ اللہ اس دھرتی کو، اس مملکت پاکستان کو، اور لوگوں تمہیں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ نہیں، تم کہتے ہو 6 لاکھ آدمیوں نے قربانی دی، اللہ اکبر۔ ہندوستان کی سرزمین ایسی داستان سناتی ہے، فرمایا جب پتہ لگا سکھوں اور کراڑوں نے اور ہندوؤں نے ہمارے گھروں پر حملہ کر دیا تو خدا کی قسم مسلمان ماؤں نے، مسلمان بچیوں نے، مسلمان بہنوں نے کپڑا نہیں بچایا، مسلمان بہنوں نے خدا کی قسم سونا نہیں بچایا، سونے کے کنگن چھوڑ دیے میرے عزیزو، اللہ اکبر، پیسہ چھوڑ دیا، اپنے کپڑے لتے کے صندوق چھوڑ دیے، رسی سیبا لے لیا، کسی نے میرے عزیزو پلاسٹک کی، کسی نے دھاگے کی رسی لے لی، کسی نے تھیلا لے لیا، اپنی الماری میں سے زیور نہ نکالا، اللہ کا قرآن نکالا، اس تھیلے کے اندر رکھا، اپنے گلے میں ڈال دیا۔ رب کعبہ کی قسم گھر کے باہر جو کنواں تھا، اکثر عورتوں نے قرآن کے ساتھ اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی، انہوں نے کہا مال ہے کھٹ گیا تو دوبارہ مل جائے گا، خدا کے قرآن کی بے عزتی ہوگی، خدا کی قسم حضور کو منہ دکھانا مشکل ہو جائے گا۔ اوے لوگوں، جن گودوں میں تم پلے، جن گودوں میں پل کے آپ اور میں جوان ہوئے، ہمارے دادا دادی اس درجہ تک ایمان والے تھے، پتہ نہیں ہمارے گھروں کو کس کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں میرے عزیزو ہماری نسلوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ آج اللہ سے میرے عزیزو اکثر آنکھ پرنم ہے، آج اللہ سے رو کے دعا کر لیں، اللہ ہماری عقل بھی اچھی بنا دے، اللہ ہماری نسل بھی اچھی بنا دے، اللہ ہمارا بغیچہ بھی اچھا بنا دے، پروردگار عالم ایسا کوئی نیک حکمران دے دے، اللہ وہ تو جانتا ہے کون ہے، اللہ جو اس ملک کا بھی خیر خواہ ہو، عوام الناس کا بھی خیر خواہ ہو، تیرے دین کا بھی خیر خواہ ہو، نبی کی ختم نبوت کا بھی خیر خواہ ہو، تیرے قرآن کی عظمت کا خیر خواہ ہو۔ پھر میرے عزیزو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے روزہ انور میں آپ کے سینے مبارک کو تسکیل پہنچا دو، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا کر دو، اس طریقے سے میرے عزیزو نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انڈیا کے گستاخوں پہ لعنت، اللہ اکبر، قادیانیوں پہ لعنت، جا جا نبی کی گستاخی کرنے والے سب پہ لعنت۔ یا اللہ یہ ہمارا پیغام جو ہم نے ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ ہمارا پیغام ہمارے سونے نبی کے روزہ انور میں پہنچا دے، اور کہہ دے ان میں کئی ہیں جو تیرے روزے کی زیارت کر آئے، اور ان میں کئی ہیں اللہ جو جانا چاہتے ہیں، کملی والے آج اللہ سے ہماری سفارش کر دے، یا اللہ جو نہیں گئے انہیں بھی حاضری کے لیے بلا لے، یا اللہ جو گئے تو انہیں بھی بار بار حاضری کے لیے بلا لے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔